الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جس موضوع پر ہماری گفتگو بات چیت ہوگی وہ یہ کہ ازدواجی زندگی میں جو ایک دوسرے سے ملاقات کا معاملہ ہے، وظیفے زوجیت جسے ہم بستری اور عربی زبان میں جماع کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آداب مروی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات تک کی آپ کی تعلیمات نہیں، بلکہ لین دین، تعاملات، اٹھنا بیٹھنا، قضاء حاجت کرنا، سونا، اپنی عورت کے ساتھ نکاح اور اس کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرنا، تمام قسم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تھی۔ آپ نے ہر بات کی ہمیں کیا ہے تعلیم دی، اس لیے صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی تعلیم دی۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ کیا قضاء حاجت تک کی تعلیم ہے؟ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کی بھی کیا ہے تعلیم دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ایک اہم خوبی کہ آپ کی شریعت ایک عام شریعت تھی، شامل شریعت تھی اور کامل شریعت تھی۔ عام شریعت ہر ایک کے لیے تھی، شامل شریعت یعنی ہر قسم کے مسئلے مسائل کا حل اس میں پایا گیا۔ کامل شریعت یعنی یہ شریعت ہر طرح کی کمال تھا اس شریعت میں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یعنی یوم عرفہ، آج کا دن ایک ایسا دن ہے، اکملت لکم دینکم، میں نے اپنی دین کو یعنی دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اب کوئی کمی نہیں رہے گی، اس میں کامل ہو گیا دین، آخری زمانے تک یہ دین رہے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر جو ہے پورا کیا، بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کا دین ہونا، اس پر کیا ہے میں راضی ہو گیا۔ تو یہ دین کامل دین ہے، اس میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں۔ اسی میں سے یہ ایک اہم تعلیم کہ جب بندہ اپنی عورت کے قریب جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ضرور کرے، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور یاد رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے زوجیت میں کیا ہے برکت دے، آگے جو آنے والی کیا ہے نسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک حدیث میں آئی ہے، جیسے کہ وہ حدیث پڑھی جا رہی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا کرے، بسم اللہ
الہی ہمیں شیطان سے بچائے رکھنا اور شیطان کو اس بچے سے دور رکھنا جو تو ہمیں عطا کرے گا۔ اگر اس ملاقات کے نتیجے میں اولاد ان دونوں کے مقدر میں ہوئی تو شیطان اس کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم ہے کہ آپ نے بتایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنی عورت کے قریب آئے اس سے ملاقات کے لیے اور اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشیطان ابدا۔ بسم اللہ کا نام لیتا ہوں، اے اللہ، اللہم اے اللہ، جنبنا الشیطان، شیطان کے شر سے تو ہمیں محفوظ رکھ، تو ہم دونوں کو یعنی میاں بیوی کو ہم دونوں کو دور رکھنا، بچا کر رکھنا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس ملاقات میں اگر اولاد مقدر میں ہیں تو شیطان کے شر سے اس اولاد کو بھی کیا ہے محفوظ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا، اگر اس ملاقات میں، جس ملاقات میں یہ دعا پڑھی گئی ہے، اگر ان دونوں کے درمیان جو ملاقات ہوئی اللہ نے نصیب میں، تقدیر میں اولاد رکھی تھی، تو اگر اولاد ہوگی تو اولاد کبھی اسے کیا ہے نقصان، شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ صرف حدیث پڑھ لینا یہ کافی نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اگر اس پر عمل ہوگا تب جا کر کے یہ برکت اور یہ فضیلت کیا ہے حاصل ہوگی۔ تو گویا کہ اس حدیث کے ساتھ ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ عورت کے ساتھ جب ملاقات ہو اس کے قریب جائے اور ازدواجی وظیفہ ہو، وظیفہ زوجیت، تو ابتدا ہی میں کیا ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور یاد رکھے۔ بیت الخلاء جانا ہے قضاء حاجت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ قضاء حاجت سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ یہی معاملہ اگر عورت کے قریب جائے انسان، ٹھیک ہے اپنی ایک خواہش، اپنی شہوت کو پورا کرنے جا رہا ہے، لیکن اگر اخلاص ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا ہے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی مختلف قسمیں گنائیں، اس میں سے ایک قسم یہ بتائی وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تم میں سے اگر کوئی اپنی عورت کے قریب جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے اپنی عورت سے، یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس میں کیسے صدقہ؟ آپ نے کہا کہ اگر وہ حرام میں جا کر کے اپنی شہوت کو پورا کرتا، اپنی خواہش کو، کیا اس پر اس کو گناہ ملتا یا نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں، اس میں گناہ ملتا۔ تو اگر گناہ غلط طریقے کو چھوڑ کر جائز طریقے حلال عورت کے پاس گیا تو اس پر اس کو کیا ہے صدقے کا اجر و ثواب ہے۔ تو ایک نیک عمل ہے، تو اس نیک عمل جس پر صدقہ ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور یاد رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بسم اللہ انسان کہے، اللہم اے اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو گویا کہ یہ عمل کرنا اگرچہ فرض نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ فرض ہے یہ عمل، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اس دعا کا اہتمام کرنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اس دعا کا اہتمام کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اس کی پابندی کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حاصل ہوگا بندے کو کہ شیطان سے خود دور رہے گا، اپنی بیوی کو بھی دور رکھے گا، اور اگر اس ملاقات کے ذریعے اولاد مقدر میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ رہی بات ادھر کہ کس قسم کا شر ہے، وہ کون سا شر ہے شیطان کا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ
حفاظت فرمائے گا، کیونکہ دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ تو مجھے اور میری عورت کو، ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچا کر رکھ، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور تو نے ہمیں جو رزق دیا ہے، جو تو نے ہمیں رزق دیا ہے، اس رزق کو بھی شیطان سے دور رکھنا، شیطان کے شر سے۔ یہ رزق سے مراد کیا ہے؟ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کا سامان یا نقدی درہم روپیہ دینار نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں رزق کہتے ہیں ہر مفید چیز کو، یعنی انسان کے لیے ہر وہ چیز جو مفید ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا اس سے، اس کو کیا ہے؟ رزق کہا جاتا ہے۔ عورت ایک مرد کے لیے مفید چیز ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی شہوت کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے۔ اولاد انسان کے لیے مفید چیز ہے، اولاد کی اس کو کیا ہے؟ ضرورت ہے دنیاوی زندگی میں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ رزق میں داخل ہے۔ عورت کا حاصل ہونا، ہم بستری اولاد کا ہونا، یہ بھی رزق میں داخل ہے، کیونکہ یہ انسان کے لیے مفید چیز ہے۔ جس طرح کھانا پینا انسان کے بدن کے لیے مفید ہے، قوت و طاقت، درہم روپیہ انسان کے لیے مفید ہے اور یہ رزق ہے، اسی طرح یہ تمام چیزیں بھی کیا ہیں؟ انسان کے لیے رزق ہیں۔ عورت ہے، نکاح اور اولاد۔ اسی لیے اس دعا میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور کہو اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ تو ہم دونوں کو، میاں بیوی کو، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان، اور تو نے ہمیں جو رزق دے رکھا ہے اس کو بھی کیا ہے؟ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو شیطان کے شر سے رزق کو محفوظ رکھنا، نہیں اولاد کو کس قسم کا شر ہے جس سے محفوظ رکھنا؟ اس میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ دینی قسم کے نقصانات، ایسا شر جس سے انسان کے دین کو نقصان پہنچے، اس قسم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ بدن کو جو تکلیف پہنچتی ہے بیماریوں کے ذریعے، امراض کے ذریعے، اس قسم کے شرور سے کیا ہے؟ محفوظ رکھنا۔ تو اس میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح قول، درمیانی قول انشاءاللہ یہ ہے کہ شیطان کو ہمارے رزق پر مسلط نہ کرنا، یعنی ہم دونوں کی ازدواجی زندگی، شیطان کو ہم پر مسلط نہ کرنا کہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دے، یا ہمیں جو اولاد ملے گی، ہماری اولاد پر شیطان کو اتنا زیادہ مسلط نہ کرنا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے اندر ویسے ہی دوڑتا ہے جس طرح اس کی رگوں میں اس کا خون کیا ہے؟ دوڑتا ہے۔ نماز میں شیطان وسوسہ دیتا ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو شیطان کے شر سے مکمل طور پر ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا، ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہے۔ تو اسی لیے یہ کہہ دینا کہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، تو یہ بات جو ہے غیر مناسب ہوگی، کیونکہ شیطان اور شیطان کے شر میں ہر انسان پھنستا ہے، یہ بات الگ ہے کہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو صحیح قول اس میں یہ ہے کہ شیطان کو اتنا زیادہ ہم پر مسلط نہ کرنا کہ تمہارے ذکر سے ہمیش کے لیے ہمیں یہ آنے والی اولاد کو غافل کر دے، یا دائرہ اسلام سے ہمیں کیا ہے؟ خارج کر دے۔ اتنا زیادہ تو ہمیں کیا ہے؟ شیطان مسلط ہم پر کیا ہے؟ نہ کرنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، ایمان والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بچائے رکھتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر شیطان ان کو چھو لیتا ہے، یعنی تقوی پرہیزگاری ہے، متقی پرہیزگار ہیں، اس کے باوجود شیطان ان کے پاس آتا ہے، ان کو چھو لیتا ہے،
تذکروا، جیسے ہی شیطان آتا ہے اس کے وسوسے میں پڑ جاتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ انہیں یاد دلایا جاتا ہے، اللہ کی عبادت توبہ استغفار کے بارے میں یہ بات ان کے ذہن میں آتی ہے، فوری طور پر یہ کیا ہے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے، اس دعا کی جو برکت بتائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے اللہ تو مجھے اور میری بیوی کو، ہم دونوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، اور اگر مقدر میں نصیب میں اولاد ہے اس ملاقات میں، تب بھی کیا ہے تو ہمیں ہماری اولاد کو رزق جو ہے اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو شیطان کے شر سے مراد سب سے خطرناک شر وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے مکمل طور پر غافل کر دے، یہاں تک کہ انسان اللہ کے صحیح دین سے خارج ہو جائے، دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر چھوڑ دے۔ اس چیز سے کیا ہے حفاظت طلب کرنا، یہ چیز کیا ہے مقصود ہے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ کیا ہے شیطان ہے، اور ہر ایک کو کیا ہے وسوسے میں کیا ہے ڈالا رہتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث کے ذریعے جس طرح یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ وظیفے زوجیت یا عورت سے ملاقات، عورت کے قریب جب جائے انسان تو اس دعا کا اہتمام کرے، یہ ایک مستحب اور ایک اہم عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات ثابت ہو رہی ہے جس کا ذکر ابتدا میں ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ایک ایسی شریعت جو کامل مکمل شریعت ہے، یہاں تک کہ عورت سے مرد کیسے ملاقات کرے، اس قسم کی مختلف تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں پائی جاتی ہے۔ اس میں سے یہ ایک اہم تعلیم تھی کہ ازدواجی زندگی یا ازدواجی وظیفہ جو ہوتا ہے، عمل جو ہوتا ہے عمل زوجیت، اس میں کیا ہے رسول اللہ اس میں کیا ہے اس دعا کا کیا ہے اہتمام کرے، تاکہ اس دعا کے اہتمام سے کیا ہے برکات حاصل ہو عمل زوجیت کے موقع پر۔ الغرض حضرات، آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ کسی اور نئے موضوع پر اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔